A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. This is Asif Hassan, the English language trainer and the educationist. Once again, I have been right here. Welcome to my channel. Today I'm going to raise my voice for those candidates who have got 50 marks or 40 marks. Male and female both. For both candidates, I am going to raise my voice, and I will keep what may call it doing my effort for rest of you people who exactly have got 50 and 40 marks in PST or JEST. How you guys are being treated by the government, I have seen the situation and how things are being done. So even I have discussed with my friends, colleagues and all who have been in education for quite a long time. They have also decided to raise their voice for you people from different platform. So today I'm going to discuss about 40% and 50%, the candidates who have got marks, and up till now the government has not given any what may call it proper heed to their matter, and the way they are being treated is not good. And such policies which have been made by the government, these policies seems to be absolutely irrelevant, and the candidates are exactly very disappointed and penalized right from the word go, since the system is in progress of PST and JEST. And since the vacancies have been announced by the Sindh government, but nothing has been done for the all candidates of PST and JEST. They are very deprived. So for those candidates, I have been right here, and my colleagues who exactly have also made the efforts to do something for you all people. So here we go. I am going to start my video today. आज के वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मुझे अपनी आवाज़ उठाना है अपने साथियों के साथ, उन कैंडिडेट्स के लिए जो तकरीबन जो है वो काफ़ी अरसे से डिप्राइव हैं, और हमने ये सोचा है कि हम किसी न किसी तरह से अब जो है वो इस मामले को जो है आगे की तरफ लेकर जाएं। यानी कहने का मकसद ये है कि हमने ये फ़ैसला किया है कि किसी तरह से भी तमाम कैंडिडेट्स जो इस वक्त बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, जिनके 40 मार्क्स हैं, जिनके 40 के अलावा 50 मार्क्स हैं, मेल फीमेल कैंडिडेट्स, जिन लोगों के साथ भी इस तरह का रवैया अख्तियार किया गया है कि उनको कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दी गई। ख़ास तौर से ऐसी कैंडिडेट्स जिनके मेरे पास काफ़ी ऐसे ऐसे रिक्वेस्ट आ रही हैं, और इवन उनके पास ना तो कोई ऑफ़र ऑर्डर आया है, ऑफ़र ऑर्डर ही नहीं आएगा तो अपॉइंटमेंट ऑर्डर कहाँ से आएगा। तो ये सारे मामला जो है वो मेरी नज़र से जो है वो गुज़र रहे हैं, और मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, मेरे पास इतनी तादाद में कमेंट्स आते हैं। तो जब मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज़ हो गया, तो मैंने अपने फ्रेंड से डिस्कशन किया इस बारे में कि भाई आखिरकार इन लोगों का क्या होगा जो 40 और 50 के अराउंड मार्क्स ले चुके हैं, और इन लोगों का राइट है, और इनके पास अब तक कोई जो है वो ऑफ़र लेटर नहीं आया, जबकि बहुत सी जगहों पे जो है वो 33 पे भी ऑफ़र ऑर्डर और पता नहीं क्या क्या तमाशे जो है वो चल रहे हैं, किस तरह से जॉब जो है वो बांटी जा रही हैं। तो ये सारे सिस्टम की ख़राबी की वजह से चीज़ें हो रही हैं। तो मेरे फ्रेंड्स ने, जो भी एजुकेशनिस्ट हैं मेरे दोस्त, उन तमाम दोस्त और अहबाब ने मुझे ये मशवरा दिया कि किसी तरह से इस मामले को अब आगे की तरफ बढ़ाया जाए, और उसके लिए जो है वो प्रोटेस्ट करना भी पड़े तो करें, और हम सब मिलकर जो है वो कोशिश करें कि किसी तरह से भी, हर तरह से भी, हर प्लेटफॉर्म से जो है वो कोशिश करें कि जो है वो प्रोटेस्ट किया जाए। तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप मुझे भी कहीं ना कहीं देखेंगे प्रोटेस्ट में, क्योंकि अब प्रोटेस्ट में हमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि हमने अपने तौर से बहुत कोशिशें की, लोगों को मोटिवेट किया, लेकिन अब पर्टिकुलरली जो मेरा सर्कल है, जो हल्का है, जिसमें मेरे साथी हैं, एजुकेशन से रिलेटेड भी हैं, बहुत से लोग एजुकेशन के अलावा दूसरे सेक्टर से भी वाबस्ता हैं, तो हम सब ने एक मशवरा किया आपस में, और हमने सोचा कि क्यों ना हम आगे आएँ और कोशिश करें कि जिस तरह से भी दूसरे लोग भी माजी में जो है वो प्रोटेस्ट करते रहे, उन्होंने किया, उन्होंने कोशिशें की, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन अब 40 और 50% वालों का मामला देखते हुए हमने ये सोचा कि प्रोटेस्ट क्यों ना किया जाए इस बारे में। तो हमने उसके लिए सोचा है कि कोई प्लान किया जाए, कोई
سلسلہ جو ہے وہ چلایا جا سکے، جس کے ذریعے سے جو ہے وہ تمام لوگوں میں اویئرنیس بھی آئے، اور گورنمنٹ سیکٹر کی جو معاملات ہیں وہ آپ خود ہی دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح کے چل رہے ہیں، تو ان کو کم از کم کنونس کیا جائے بھائی آپ کس طرح سے جو ہے وہ یہ اپائنٹمنٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پر 40% والے میل اور فیمیل اور 50% والے میل اور فیمیل کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ آئے دن ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس تو آفر آرڈر ابھی تک نہیں آیا۔ کیسا سست روی والا معاملہ ہے، سستی پر مبنی جو ہے وہ سارا میٹر چل رہا ہے۔ اتنی سستی تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اور کینڈیڈیٹس یقیناً جو ہے وہ بہت ڈیمورلائز ہو چکے ہیں، اور ڈیمورلائز کے علاوہ اتنا زیادہ جو ہے وہ کینڈیڈیٹس نے ایفرٹ کیا، اس کا ان کو اب تک صلہ نہیں ملا، تو کم از کم اس کے لیے ہمیں بھی آواز اٹھانی چاہیے۔ اور آپ جو بھی کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے اراؤنڈ 50 مارکس لیے، تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ خود جو ہے وہ آگے آئیں اور مل کر جو ہے وہ کوشش کریں کہ بھائی کسی طرح سے جو ہے وہ باہر نکلا جائے اور پروٹیسٹ کیا جائے، اور گورنمنٹ کو سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ کس طرح کا سسٹم ہے، ہمارے ساتھ اس طرح کی ناانصافیاں کب تک چلیں گی۔ جبکہ بہت سی جگہوں پہ جو ہے وہ گریس مارکس بھی دے دیے گئے، بہت سو کو تو آفر آرڈر اور اپائنٹمنٹ لیٹر بھی انہوں نے ایشو کر دیے۔ تو اب یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں۔ کس طرح کا سسٹم ہے، ڈسیبل الگ پریشان ہیں، ڈسیبل کے معاملات بھی بڑی عجیب سے چل رہے ہیں۔ بہت سے ڈسیبل افراد نے مجھے میسیجز کیے، انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے 40 مارکس حاصل کیے ہیں، تو کم از کم ڈسیبل کو جو ہے وہ ان کو تو کم از کم جو ہے وہ اچھی طرح سے ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے ان کا گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن ان کے ساتھ بھی اچھا رویہ اور برتاؤ نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میرے سامنے آئیں، تو اس پہ میں نے آج کی یہ ویڈیو بنائی۔ انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ ہم ہر پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں، اور چاہے وہ ان کینڈیڈیٹس کے لیے بھی آواز اٹھانی پڑے جن کو 2-1 گریس مارکس کی ضرورت ہے اور اس سے وہ پیچھے رہ گئے ہیں، تو ان کے بھی جو ہے وہ معاملات کو حل کیا جا سکے۔ ہر طرح سے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور آپ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ ہمیں امید ہے کہ آپ بھی ہمیں سپورٹ کریں گے اس سلسلے میں، کیونکہ آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہوگی۔ تو لہٰذا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں خود ایفرٹ کرنی ہوگی، خود جو ہے وہ آگے آنا ہوگا، تاکہ آپ لوگوں کی مسئلوں کو حل کیا جا سکے، آپ کے معاملات کو بخوبی جو ہے وہ پراپر طریقے سے اس کو جو ہے وہ کسی طرح سے بھی حل کیا جا سکے۔ تو لہٰذا آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی نیکسٹ ٹائم میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔